السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عروج عثمان سیزن 4 ایپیسوڈ 104 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ 104 کے آغاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ تیمور کو زخمی ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں۔ عثمان بھی اپنے صحن میں بچوں کے ساتھ پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جلد حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے اور پھر اپنے بچوں سے مدد مانگیں گے۔ دوسری جانب الوف کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی یعنی شہر میں عدالت میں جائے گا اور اس کے بعد وہ شہر کو کھا جائے گا۔ بینگی خاتون کا کہنا ہے کہ عدالت کا دن آ گیا ہے اور وہ اپنے قبیلے کے فوجیوں سے حملے کے لیے تیار رہنے کی اپنے فوجیوں کو ہدایت جاری کرتی ہے۔ عبوری طور پر ترگت قبیلے کے پاس آتا ہے اور بینگی خاتون کو خاموش رہنے کی درخواست کرتا ہے اور بینگی ترگت کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی اور پھر جینی شہر جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ دوسری جانب بہندر بھی سمجھتا ہے کہ سونے سے بھرا ہوا صندوق شہر سے نکلنے والا ہے اور رت کے پیچھے چلنے کے لیے ایک دستہ بھی بھیج دیتا ہے۔ دوسری جانب درسن فقی محل میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ عدالت میں دباؤ میں ہے۔ عثمان بے کسی بھی چیز سے قطع نظر عدالت کے انتخاب کو تسلیم کریں گے اور وہ درخواست کریں گے کہ فیصلہ منصفانہ ہو۔ عثمان بے درسن فقی کو کہتے ہیں کہ وہ بے خوف و خطر فیصلہ منصفانہ کریں۔ بینگ شہر میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جو سپاہی ہوتے ہیں وہ اکتم سردار کو عدالت میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اکتم بے بینگی خاتون سے کہتا ہے کہ وہ اور اس کے سردار کچھ غلط حرکت ہرگز نہ کریں۔ اتنے میں بینگی خاتون کا جو ہے وہ عائشہ خاتون کے ساتھ سامنا ہوتا ہے۔ عائشہ خاتون کہتی ہے کہ بینگی معافی مانگے، اس کے بیٹی نے میرے بیٹے کو زخمی کیا ہے اور ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ عائشہ خاتون بینگی کا کہنا ہے کہ اس نے بے بنیاد کچھ نہیں کیا۔ ملعون دونوں کو خاموش کرانے کی کوشش کرتی ہے اور دونوں خواتین کو چپ کرا دیتی ہے۔ اکتوبر کا کہنا ہے کہ اسے عدالت جانا ہے، جس پر اس کی جو ماں ہے وہ عائشہ خاتون اسے منع کرتی ہے کہ وہ ابھی بیمار ہے اور اس کے ابھی زخم ٹھیک نہیں۔ ایسے میں الوف اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر میں داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ عثمان بے کہاں ہیں۔ ترک سپاہی کہتے ہیں کہ الوف سب سے پہلے اپنی تلواریں جمع کرائے، اس کے بعد ہی محل میں داخل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ الوف اپنی تلواریں جمع کرانے کے بعد عدالت میں جاتا ہے۔ اکتم بے الوف کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ جیسے ہی کانٹا کوزینوس عدالت جانے کا ارادہ رکھتا ہے، عثمان بے فوراً اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کانٹا کوزینوس کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہے اور وہ اس سے دور رہنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ عثمان بے کے کہنے پر کانٹا کوزینوس غیر معمولی طور پر خوفزدہ ہو جاتا ہے اور پھر اپنے کمرے میں کھڑے رہنے کے لیے رضامندی ظاہر کرتا ہے۔ اکتمور ارٹیجک سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ عثمان بے کی مساوات پر ان کے عدل پر بھروسہ کرے۔ عثمان بے عدالت میں آتے ہیں اور سب کو چپ کروا دیتے ہیں۔ ایک لمحے کے بعد درسن فقی داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ عدالت کے ساتھ شائستگی سے پیش آئے۔ درسن فقی الوف سے پوچھتے ہیں کہ پہلے الوف اپنا موقف بیان کرے۔ الوف کہتا ہے کہ اکتم بے نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور پھر وہاں سے بالتینی سونا چرا کر لے گئے۔ درسن فقی ان مسائل کے بارے میں اکتم بے سے پوچھ گچھ کرتا ہے۔ اکتم بے کا کہنا ہے کہ اس نے قصبے پر حملہ کرنے کی کوئی پلاننگ نہیں کی اور وہ بالتینی جو سونا ہے اس کے بارے میں بھی بالکل بے خبر ہیں۔ الوف کے دستے باریک بینی سے دوسری جانب سونے کے جو صندوق ہیں وہ پہنچانے کے لیے رت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے طرف سے حملہ نہ ہو۔ ناظرین، بالتینی جنگجو جو ہیں وہ بیابان میں آگے بڑھتے ہی وائکنگ کا ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور بہندر بی کا جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ دوسری جانب اس سارے منظر کو دیکھتا ہے اور سونا لے جانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔
اکتم بے کے بعد ترسن فقی اکتمر سے بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ اکتمر پہلے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ جیل میں کیا ہوا اور اس کے بعد اسے پیچھے کی لکڑیوں میں کیا ملا۔ اکتمر کا کہنا ہے کہ الچیچک بے قصور ہے۔ عائشہ خاتون اپنے بچے کی بات سن کر رو پڑتی ہے اور چلاتی ہے، جس پر ترسن فقی عائشہ خاتون کو عدالت سے نکال دیتا ہے اور سب کی توجہ دلانے کے بعد ترسن فقی دریافت کرتے ہیں کہ اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ ترسن کا کہنا ہے کہ الچیچک کی سزا جو ہے وہ جلا وطنی کی سزا ہے۔ ایک تو اس نے سپاہی کے ساتھ زیادتی کی، دوسرا ریاست کے ساتھ، اس طرح اسے دگنی سزا یعنی 10 سال جلا وطن گزارنے پڑیں گے۔ ترسن فقی کی بات سننے کے بعد اکتم بے جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں اور اس کے بعد اکتم بے کے بارے میں ترسن فقی کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اکتم بے چونکہ مجرم ثابت ہوتے ہیں اور ان کے خلاف جو دلائل ہیں وہ کافی ہیں، اس لیے انہیں پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ بینگی خاتون کا کہنا ہے کہ عثمان بے کا جو عدل ہے وہ بے بنیاد ہے اور دوسری جانب اس نے اپنے قبیلے کے جو سردار ہیں انہیں بلانے کا جو ہے وہ پہلے ہی ہدایت کی ہوتی ہے۔ دوسری جانب وائکنگ سونے سے لدے صندوق لے جاتے ہیں اور وہاں موجود سب کو مار ڈالتے ہیں۔ ایسے میں ایک ترک سپاہی جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے اور عثمان بے کو جو ہے وہ سونے کے متعلق ساری جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کرتا ہے۔ عثمان بے کا کہنا ہے کہ وہ الوف کی مدد کرے گا اور فوراً اس کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اس مقام پر جب قبیلے کے جنگجو عدالتی انتخاب کے بارے میں جان لیتے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر ترگت پر قبضہ کر لیا اور نافرمانی کے لیے نکل پڑے۔ وائکنگ جاسوس نے ترگت کو پکڑا ہوا اور یہ سارا منظر دیکھ لیا اور الوف اور جیرکوتائی جنگل میں جو ہے وہ نشانات کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب بہندر بے کو پتہ چلتا ہے کہ سونے سے بھرا ہوا جو صندوق ہے وہ لے لیا گیا ہے اور وہ فوراً حرکت میں آتا ہے۔ عثمان بے کا کہنا ہے کہ اسے الوف کے پھندے کا احساس ہے۔ ناظرین، عثمان بے کو اس الوف کے سارے جو جال ہے اس کا پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسے الوف کے جال کا پہلے سے معلوم تھا۔ اس پر الوف کہتا ہے کہ اسے عثمان بے کی بصیرت کی ذہانت کی قدر ہے۔ الوف ان سب باتوں کو تسلیم کرتا ہے اور انفرادی طور پر ہر ایک کام کو بتاتا ہے، جبکہ الوف کا کہنا ہے کہ وہ عثمان بے کو مار ڈالے گا۔ ترک جنگجو انفرادی طور پر فرنٹ لائن پر آتے ہیں۔ دونوں فوجوں کے درمیان ایک غیر معمولی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ فریق سمجھتی ہے کہ وہ تنازع ہار جائے گی اور الوف سے فرار ہونے کی درخواست کرتی ہے۔ الوف کا کہنا ہے کہ وہ بعد میں عثمان بے کو مار ڈالے گا اور مار مراک فرار ہو جائے گا۔ ملعون بینگی خاتون کو جیل لے جاتی ہے۔ اکتم بے نے عثمان کے انتظامات اپنے اہم سردار کو بتانے شروع کر دیے۔ بینگی خاتون کی غیر معمولی طور پر حیران ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ حقیقی قانون توڑنے والے جلد ہی شہر میں آئیں گے۔ اکتم بے سمجھتے ہیں کہ اس کا بہتر ایک جو سلسلہ ہے وہ ایک نافرمانی شروع کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ اٹھ جاتا ہے۔ بینگی خاتون کہتی ہے کہ وہ سب سے مل جائے گی، جبکہ وائکنگ جو ہے وہ سونے سے لدے صندوق کو محل میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ بہندر بے حملہ کرتے ہیں اور ایک مختصر حملے کے بعد وہ سونے پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ سونا حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب عثمان بے جو الوف کے ساتھ جو سپاہی ہیں انہیں لے کر شہر میں آتے ہیں اور سب کے سامنے انہیں پھانسی دیتے ہیں اور اکتم بے جو ہے وہ عثمان کی وجہ سے عثمان بے بتاتے ہیں کہ الوف نے کانٹا کوزینس کو مارنے کے لیے سرحدی علاقے میں ایک پھندا ڈالا۔ کانٹا کوزینس کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں حکمران سے بات کریں گے، شہنشاہ سے بات کریں گے اور فوراً وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب سرکیس شہزادی کے ساتھ عثمان بے کے وہ گھر جا رہی تھی، جاسوسوں نے ان پر حملہ کیا۔ شہزادی کو کندھے میں چوٹ لگتی ہے اور سرکیس اس لوہے کی کان میں لے جاتی ہے۔ عثمان بے اکتمور کو تھپڑ مارتا ہے اور اس کے ساتھ گل مل جانے پر اڑ جاتا ہے۔ اکتمبر پھر عثمان سے معافی مانگتا ہے۔